بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو اسلامک انفارمیشن چینل میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم ان نبی کے بارے میں ذکر کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور وہ نبی مچھلی کے پیٹ میں کس طرح زندہ رہے اور ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالنے کی وجہ کیا بنی تھی، اور اس نبی نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی، گڑ گڑائے اور ان کی بخشش ہوئی، اور پھر کس طرح ان کو واپس اپنے علاقے میں پہنچایا گیا۔ تمام ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اسلامک انفارمیشن مل سکے، اور جو نئے سامعین ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا اور چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ایک دفعہ کشتی جا رہی تھی، کشتی میں بہت سے مسافر شامل تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ طوفان آ رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے۔ طوفان کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے اور وہ بار بار گرتے بچ جاتی ہے، اور تمام لوگ بڑے خوف اور ہراس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ ساری رات گزر چکی ہے، طوفان بار بار آتا ہے اور ہماری کشتی کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی بہانے بچ جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں ضرور کوئی ایک ایسا گناہگار موجود ہے جس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، جس کی وجہ سے تمام کشتی والے پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ تب ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، مجھے لگ رہا ہے اور مجھے پتا ہے میں ہی وہ گناہگار ہوں جس کی وجہ سے یہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اور میری وجہ سے تمام مسافر پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور نیک بندہ تھا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن تمام لوگوں نے کہا نہیں، آپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نہایت نیک ہیں اور پارسا ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن وہ شخص بار بار یہی کہی جا رہا تھا، نہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پکڑ میں لیا ہوا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دوسرے لوگ بھی پکڑ میں آ جائیں، اس لیے آپ ایسا کریں، مجھے سمندر میں گرا دیں تاکہ میں اپنی سزا پاؤں اور آپ لوگ نجات پائیں۔ لیکن جو لوگ جانتے تھے وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ یہ نہ ہو ہم اللہ تعالیٰ کے ایک پارسا بندے کو سزا دے دیں اور پھر ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے قرعہ ڈالا، جس شخص کا نام آئے گا اس کو ڈال دیا جائے گا۔ بار بار قرعہ ڈالا جاتا تو اسی نیک پارسا شخص کا نام آ جاتا کہ یہی گناہگار ہے، لیکن یہاں دوسروں کی جانیں بچانے کا سوال تھا، تو تمام لوگوں نے کہا چلے ہم اس شخص کو گرا دیتے ہیں۔ جو ہی اس شخص کو گرایا گیا تو کشتی امن امان چلنے لگ پڑی۔ پھر وہ شخص دیکھتا ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن انتہائی تاریکی ہے، مجھے سانس بھی آ رہی ہے، مجھے یاد ہے مجھے سمندر میں گرایا گیا تھا، لیکن میں کس جگہ موجود ہوں۔ یہ وہ شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کا نیک پارسا پیغمبر تھا، حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم حواریوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کو شہر بغداد کے ایک علاقے نینوس پر نبی مبعوث فرمایا گیا تھا۔ آپ نے لوگوں کو درس و تدریس کی، لوگوں میں تبلیغ کی، اور لوگوں کو سمجھایا کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں اور ایک خدا کی عبادت کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے بار بار تلقین کی، لیکن لوگوں کی کانوں پر جوں تک نہ رنگی۔ لیکن آپ چونکہ سچے تھے اور اس آبادی میں رواج تھا کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کچھ ان میں اچھی خصلتیں بھی تھی، لیکن بار بار سمجھانے پر بھی وہ ہدایت پر نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو خبردار کیا کہ اے لوگو، فرما بردار بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر آ جاؤ اور نیکی کی راستہ اختیار کرو، اسی خدا کو مانو، اسی کی عبادت کرو، یہ بت ایک دن تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تب آپ نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو بتایا کہ ایک عذاب آنے والا ہے تم لوگوں کی وجہ سے۔ وہ لوگ پریشان ہوئے لیکن بے فکر رہے، کیونکہ آپ ان میں موجود تھے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا نام حضرت یونس علیہ السلام تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ جب تک آپ ہماری آبادی میں موجود ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں، کیونکہ آپ جیسا نیک برگزیدہ بندہ اگر ہم میں موجود ہے تو اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم پر عذاب نہیں لائے گا، کیونکہ آپ ہم میں موجود ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور حضرت یونس کو کہا گیا کہ آپ اس بستی سے دور چلے جائیں، ہم اس قوم پر عذاب لانے والے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے دور نکل گئے۔ جو ہی آپ دور نکل گئے کہ لوگوں نے دیکھا آسمان پر کالے گھنے بادل چھا گئے،
اور بہت تیز ہوا چلنے لگی جو کہ مکمل طور پر عذاب کی نشانیوں میں تھا، اور وہ کسی قسم کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی راہ نظر نہ آ رہی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے یہ فوراً محسوس کیا کہ یہ ضرور وہی عذاب ہے ہم پر آنے والا ہے جس کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی۔ ان لوگوں میں سے چند نے کہا کہ یہ ضرور سچا ہے یونس، اور یہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس لیے ہمیں راہ ہدایت پر جانا چاہیے اور ہمیں برائی سے بچنا چاہیے اور حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آنا چاہیے۔ تب تمام لوگ دوڑ کھڑے ہوئے یونس علیہ السلام کی طرف، لیکن انہوں نے کہیں یوسف کو نہ پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور دراز علاقے میں چلے گئے تھے۔ جب وہ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو اللہ تعالیٰ سے وہ گڑ گڑانے لگے اور معافی مانگنے لگے اور وعدہ کرنے لگے کہ وہ ضرور یونس علیہ السلام پر بیعت کریں گے، اس لیے آپ اپنا عذاب ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ دلوں کے حال بہتر جاننے والا ہے، اس نے ان لوگوں سے عذاب پیچھے ہٹا لیا کہ یہ ضرور ایمان لائیں گے۔ جب پیچھے عذاب ہٹ گیا تو لوگ سیف ہو گئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے کہ جو ہی آپ آئیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ یہ بستی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس پر کسی قسم کے عذاب کے آثار موجود نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جھوٹا قرار پایا ہوں گا، لوگ مجھ پر اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے اس خوف کی وجہ سے، دنیاوی خوف کی وجہ سے آپ الٹے پاؤں لوٹ گئے، آپ آبادی میں نہ گئے، اور اس ڈر سے کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے فوراً کشتی پر سوار ہو گئے۔ یہ وہ غلطی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام سے سرزد ہوئی تھی، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا اور خود دنیاوی خوف کی وجہ سے کشتی میں سوار ہو کر دوسرے علاقے میں جانے لگے تھے۔ لیکن کشتی جب بار بار ہچکولے کھا رہی تھی اور اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ ضرور ہم میں کوئی بندہ گنہگار ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً محسوس ہوا کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ میں نے بہت اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن یہ ہے کہ مجھے چاہیے کہ میں اس کشتی سے کود جاؤں۔ جب آپ علیہ السلام کشتی سے کود گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کی حفاظت کے لیے مچھلی کا منہ کھول دیا، اور آپ کو جب پھینکا جانے لگا تو آپ فوراً مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی جب گہرائیوں میں گئی اور آپ کی سانس کو زندہ رکھا گیا اور مچھلی کو حکم دیا گیا کہ تم اس کو کچھ نہیں کہو گی اور اس کا گوشت پوست اور ہر چیز محفوظ رہے گی، مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو سیف رکھا۔ وہ جو سانس لیتی تھی آپ کی آکسیجن جاری رہتی تھی اور آپ زندہ رہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے غور و فکر کیا اور خود کو مچھلی کے پیٹ میں پایا تو اللہ تعالیٰ سے گڑگڑانے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت آہو پکار کی، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی اور ایک خاص دعا فرمائی، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی دعا تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی 40 دن تک بخشش کر دی۔ آپ بار بار آیت کریمہ کی تلاوت کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ان کو کنارے پر لے جائے اور ان کو چھوڑائے۔ اسی طرح وہ مچھلی آئی اور کنارے پر آپ کو لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کو دھوپ میں لیٹا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک درخت اگا دیا جس میں پھل تھے اور وہ آپ کی خوراک کا باعث بنا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے، اور پھر وہاں سے کسی قافلے کا گزر ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام اس کے ہمراہ اس بستی میں دوبارہ گئے اور حال معلوم کیا اور اپنا حال بیان کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اس نے بستی پر بھی رحم کیا اور آپ علیہ السلام پر بھی رحم کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی سپرد کرنا چاہیے، دنیاوی لذتوں میں کھو نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی دنیاوی خوف کا شکار ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہاں کہتے جائیں کہ اس آیت کریمہ کی بہت فضیلت ہے۔ اگر ہم 40 روز تک اس کا ذکر رکھیں اور اپنی ہر نماز کے بعد اس کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ بخشتا ہے اور ہمارے خساروں کو فائدوں میں بدل دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے حوصلہ ہو، اور چھوٹا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔